تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حص کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افمن ینشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو. انسان لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے. یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر، یا ہر عورت کا حق ہے. اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ. مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور دین کی حفاظت. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے. زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے. اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اس لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے، اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چوند، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے. کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے وہ کتنے کتنے ڈالر کی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں. اس کی کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جائے، لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑی اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا. اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہے کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے. اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو. اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وائی حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں؟
وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. آپ نے آخری آیت میں کیا پڑھا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں. نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے. لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلاً ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف ہو اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو. نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے. جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے اس وقت. آپ یقین کریں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے.